الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ الیاس قادری جو ہے، اس پہ لوگ بھروسہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو کیسے اپنا ولی مان لے یا اپنا مرشد مانتے ہیں، اس کو پیر مانتے ہیں، اس کو بزرگ مانتے ہیں۔ یہ ان بدبخت لوگوں کو کیا سوجھی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بدعقیدہ انسان کہتا ہے، منتر پڑھتا ہے کہ چار دانت کا وہ ایک منتر پڑھ رہے ہیں اردو میں کہ جی اس طریقے سے پڑھیں آپ کے دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بدعقیدہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا قرآن میں ہے، لیکن قرآن شفا کا جو معنی ہے وہ ہے اصل میں جو لوگ دل کے بیمار ہیں، یعنی کہ جیسے کہ نماز روزے سے دور ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کے لیے یہ شفا ہے، یعنی کہ وہ شفا اس سے ملے گی تو وہ ایمان لے آئیں گے، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ اور ویسے قرآن مجید میں یہ بھی ہے شفا کہ اگر کسی بیماری کے لیے پڑھتے ہیں ہم تو یہ بھی شفا ہے، یعنی کہ اس سے ہمیں دونوں فائدے ہیں۔ روحانی اس کا علاج بھی اس سے ہم حاصل کر لیتے ہیں، اپنی یعنی کہ دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ ہر لحاظ سے انسان کو یہ شفا دیتی ہے، یعنی جسمانی شفا بھی ہے اس میں اور روحانی شفا بھی ہے۔ جیسے کہ قرآن آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے دل کو تسکین ملے گا، آپ کا ایمان اور بڑھے گا۔ قرآن سنیں گے تو بھی آپ کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا اور اس کا اجر ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو الیاس قادری لوگوں کی آخرت کے پیچھے پڑ گیا ہے، اپنے لیے تو اس نے دنیا بہت کما لیا، لیکن آخرت میں یہ کیا کرے گا؟ اور لوگ اس کی باتوں سے متفق ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اس کی بات میں ذرا بھی وزن نہیں ہوتا، لگتا نہیں کہ یہ ایک عالم ہے۔ عالم تو ویسے ہے بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک صحبتی عالم بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم کے ساتھ رہیں بچپن سے، جیسے 10-15 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے تھوڑا سا دینی تعلیم حاصل کر لیا، ناظرہ قرآن اچھا سے پڑھ لیا اور اس کے بعد اردو وغیرہ اسے اچھی آتی ہو، تو پھر وہ کسی عالم کے صحبت میں رہنا شروع کر دے اور اس طریقے سے وہ جہاں جہاں بیان کریں ان حدیث کو وہ یاد کرتا رہے، تو وہ اس کو صحبتی عالم بھی کہتے ہیں، وہ بھی عالم ہے۔ لیکن آج کل ہمارے علماء کرام حسد میں اندھے ہو گئے ہیں، وہ تو جس کے پاس ڈگری ہے اس سے بھی کہہ دیتے ہیں نہیں اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اتنے بڑے یہ لوگ ظالم ہیں، اور جس طریقے سے یہ لوگ بہتان تراشی ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، مجھے سب آتا ہے۔ اور جس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قابل ہوں، سمجھ لیں وہ پکا جاہل ہے۔ اب یہ الیاس قادری ایک نئی چیزیں، ایک نئی ایجاد لے کر کے آ جاتا ہے، اور یہ سب منتر جنتر جو ہے یہ تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اپنے لیے، شفا ان کو اللہ دے دیتا ہے۔ اگر ان کو بھی شفا نہ ملے ان کے منتر جنتر سے تو پھر کیا، وہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، ان کا بھی آزمائش اللہ لے رہا ہے کہ دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو، اور یہ اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں شرک بھی جو لوگ